دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد اکثر کچھ خاص جگہوں پر جمع ہونے والی چربی کو لے کر زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور قابل ذکر تھوڑی کے نیچے جمع ہونے والی فیٹی ٹیشوز ہیں، جنہیں دوہری تھوڑی یا ڈبل چن بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات دوہری تھوڑی یا ڈبل چن کا مسئلہ محض زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایجنگ یعنی عمر بڑھنے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی کے نیچے موجود پٹھا جسے میسکیولس مائلوہائڈز کہتے ہیں لچک کھو دیتا ہے اور لٹکنے لگتا ہے۔ اس کے صحت پر تو کوئی منفی اثرات نہیں پڑتے، لیکن یہ دیکھنے میں بدنما لگتی ہے اور اکثر افراد اس کی وجہ سے خود اعتمادی میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ اسے چھپانے کے لیے کئی لوگ خصوصاً خواتین مفلر یا کاسمیٹک کا سہارا لیتی ہیں، لیکن یہ اس مسئلے کا محض وقتی حل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے نجات پانے کے لیے سرجری بھی کرائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور مہنگا طریقہ ہے۔ ان گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے آپ بنا پیسے خرچ کیے گھر میں بیٹھے ڈبل چن یا دوہری تھوڑی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کوکوا بٹر غذا کا انتخاب۔ کوکوا بٹر میں موئسچرائزنگ خصوصیات ہوتی ہیں، جس سے لٹکی ہوئی جلد ٹھیک ہو جاتی ہے اور مردہ خلیات سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جلد پر سے بڑھتی عمر کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ یہ جلد کو نمی مہیا کرتا ہے اور اس میں لچک پیدا کرتا ہے۔ 1 سے 2 چمچ کوکوا بٹر کو ذرا سا گرم کریں، پھر چہرے تھوڑی اور گردن پر لگا لیں۔ 15 منٹ تک ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ ہاتھوں کو گردن سے تھوڑی کی طرف لے جائیں۔ اس عمل کو روزانہ رات کو دہرائیں۔ سبز چائے غذا کا انتخاب۔ اس چائے کے استعمال سے بھی جلد لچکدار ہو جاتی ہے، جس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ زائد کیلوری جلانے میں مدد کرتے ہیں۔ دن میں 3 کپ سبز چائے کے پئیں۔ اس کے علاوہ سبز چائے کی بیگ سے جلد کا مساج بھی کیا جا سکتا ہے۔ دودھ کی بلائی غذا کا انتخاب۔ دودھ کی بلائی سے جلد میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ چند منٹوں تک دودھ کی بلائی سے چہرے اور گردن کا مساج کرنے سے جلد تر و تازہ اور لچکدار ہو جاتی ہے۔ اس سے جلد کو ضروری غذائیت بھی فراہم ہوتی ہے۔ دودھ اور شہد کا ماسک بنا کر چہرے اور گردن پر لگایا جا سکتا ہے۔ اسے 10 منٹ لگا رہنے دیں، پھر ہلکے گرم پانی سے صاف کر دیں۔ گردن کی ورزش غذا کا انتخاب۔ حرکت نہ کرنے کی وجہ سے اکثر گردن کے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی کے نیچے چربی جمع ہونے لگتی ہے۔ کم از کم دن میں 2 مرتبہ گردن کو گول گھمائیں۔ اس سے ڈبل چن بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ ایک اور ورزش اس طرح سے ہے کہ اپنی زبان باہر نکالیں اور 10 تک گنتی گنیں۔ اس ورزش کو دن میں 5 سے 6 بار کریں۔ تھوڑی کو باندھنا غذا کا انتخاب۔ سب سے پہلے تھوڑی پر روئی کے ٹکڑے سے زیتون کا تیل لگائیں، پھر تھوڑی کو ایک پلاسٹک شیٹ سے باندھ لیں۔ اس پر تولیہ کنکنا گرم کر کے لپیٹ لیں۔ 45 منٹ تک اسی طرح چھوڑ دیں۔ اس عمل کو بہترین نتائج کے لیے روزانہ دہرائیں۔ جسم کی پوزیشن غذا کا انتخاب۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ ہمارے جسم کی بناوٹ پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اخبار یا کتاب پڑھتے ہوئے اپنی تھوڑی ہمیشہ سیدھی رکھیں۔ گردن زیادہ دیر تک جھکا کر مت رکھیں۔ سر کو بہت زیادہ نیچے یا پیچھے کی طرف جھکانے یا کھینچنے سے تھوڑی کی کھال لٹکنے لگتی ہے۔ ہمیشہ کمر سیدھی رکھ کر بیٹھیں اور کھڑے ہوں۔ بغیر ہاتھ کے استعمال کیے فون گردن اور کان کے درمیان نہ رکھیں۔ غذا کا انتخاب۔ وزن بڑھانے والی غذائیں جن میں سوڈیم، چینی اور جنک فوڈ شامل ہیں، ان سے احتیاط کریں۔ تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پینے سے بھی جلد میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ چمکدار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے میں وٹامن ای کا استعمال بھی مفید ہے، جیسے کہ خشک میوہ جات، گنا، سیب، دودھ سے بنی اشیاء، ہری سبزیاں، پھلیاں اور موسمی وغیرہ۔ 5 مہلک بیماریاں جس کا پتہ آپ اپنی آنکھوں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آنکھیں قدرت کی جانب سے عطا کی ہوئی ایک خاص نعمت ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہوں تو انسان کی آدھی زندگی وہیں رک جاتی ہے اور بالکل بے بسی کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ انسان انہی آنکھوں سے دنیا اور دنیا والوں کو دیکھتا ہے اور انہیں پسند اور ناپسند کرتا ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ صرف آنکھوں کے ذریعے ہی بیماری کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ آنکھ ہمیں انسانوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس آرٹیکل میں ہم جانیں گے کہ ماہر آنکھوں کا مشاہدہ کر کے بیماریوں کی تشخیص کیسے کرتے ہیں۔ آنکھ کے پپوٹے کا دانے یا پھنسی۔ اگر آپ کے آنکھ کے پپوٹے پر دانے یا پھنسی کبھی بنا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ پھنسی انتہائی تکلیف دہ اور بدسکونی کا باعث ہوتی ہے۔ آنکھ کے پپوٹے کا یہ دانہ، جسے اسٹائبی کہتے ہیں، عام طور پر سیباسیس گلینڈ میں بلاکیج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور چند دن بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بار بار نکل آتا ہے تو یہ نشانی سیباس گلینڈ کی سرطان کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ پر یہ دانہ ہر تھوڑے دن بعد نمودار ہو جائے تو فوری طور پر علاج کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ آنکھ کا دھندلا دیکھنا۔ آج کل بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ درکار ہوتا ہے کہ انہیں دھندلا دکھائی دیتا ہے
और इसकी अहम वजह तवील मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है या लैपटॉप की स्क्रीन को देर तक देखना। इस बीमारी को डिजिटल आई स्ट्रेन और ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप ऐसी कोई कैफियत महसूस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि ज्यादा देर इस बीमारी का रहना आंख की दीगर बड़ी बीमारियों को जन्म देने का बायस बन सकता है। ब्लाइंड स्पॉट, नजर के किसी एक हिस्से में ब्लाइंड स्पॉट पैदा होना, यानी पूरे विजन में कोई एक जगह दिखाई ना देना या एक जगह का ज्यादा चमकदार होकर नजरों से गायब हो जाना, नजर में लकीरें दिखाई देना और नुक्ते दिखाई देना और इसके साथ दर्द शकीका का पैदा होना अलार्म है कि फौरन डॉक्टर से राब्ता किया जाए और उसे सारी बात बताई जाए। जर्द रंग की आंखें पीली हो जाना, इससे साफ मालूम होता है कि ये बीमारी यरकान का होना जाहिर करती है। अक्सर हम रोजाना शीशा देखते हैं और अगर आंखों का रंग पीला हो जाए तो हम फौरन इससे आगाह हो जाते हैं। आंखों का ये पीला रंग बच्चों और बड़ों दोनों में रोनुमा हो सकता है। इसके अलावा पित्ते और पित्ते की नालियों में खराबी की सूरत में भी आंखों का रंग पीला हो जाता है। चीजों का दो दिखाई देना, धुंधलापन, नजरों में इस तरह की किसी भी किस्म की खराबी खतरे की घंटी साबित कर सकती है कि कोई मोहलक बीमारी जन्म ले रही है और ऐसी सूरत में फौरन डॉक्टर से राब्ता करें और अपना लाजमी मुआयना करवाएं। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।